ہم نے پوری ملت بریلیہ سے تقاضا کیا تھا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بطور نص دکھا دو. صحیح. کہ خدائے ذوالجلال نے ان دونوں حقیقتوں کو مد نظر رکھا ہو، ملحوظ خاطر رکھا ہو، اور رکھ کر ایک حرف نازل فرمایا اس ٹائٹل پر کہ یہ میں مفاضلہ کر رہا ہوں اور اہل بیت مفضول ہیں اور شیخین افضل ہیں. ایک حرف، صحیح. لفظ بھی نہیں پورا، حرف. صورت بھی نہیں، آیت بھی نہیں. تو بھی الحمدللہ تعالیٰ ابھی تک تو یہ نہیں کر پائے اور نہ ہی قیامت تک کر پائیں گے. صحیح. یہ فقیر کا ایسا معارضہ ہے اس پوری ملت پر. کیونکہ میں نے نص کا تقاضا کیوں کیا ہے؟ عقائد کی توضیح، تشریح اور عقائد میں جو مؤثر دلائل ہوتے ہیں وہ نصوص ہوتے ہیں اور قطعیات میں قطعی ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر ان کے نزدیک تفضیل شیخین کا عقیدہ قطعی ہے تو پھر دلیل بھی قطعی دے دیں. بالکل. اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو. صحیح. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس وہ نہیں ہے اور قیامت تک نہیں دے سکتے ایک حرف بھی بطور نص. جب نص کی تعریف کرتے ہیں نا جی کہ متکلم اپنے ارادے سے کلام بیان کرے اور وہی ارادہ اور کلام جو کچھ اس نے ارادہ فرمایا ہے، کیا ہے، وہی اس کا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہ ہو. صحیح. یہ ہے نص. صحیح. اب میں نے ایک حرف کا تقاضا کیا ہے، کہیں سے تو لے آئیں. ہاں بالکل. الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ان کے پاس بطور نص ایک حرف بھی نہیں. دوسرا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى کی آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ شمس سے استدلال نہیں کرتے. صحیح. ہاں، سورہ شمس کو جا کر اس سورت سے ملاتے ہیں جو اس سورت کے 17 سال بعد اتری ہے اور اخلاقی تربیت کے مضمون پر اتری ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس مضمون والی جس کا نفس مضمونی مفاضلہ نہیں ہے، اس صورت کے ساتھ اتقا کو ملاتے ہیں اور پھر نتیجہ ارسطو والا نکالتے ہیں. صحیح. میں نے کہا تھا نا کہ شاہ صاحب نے اب گلہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ایمان پر نہ کرو. کیوں بھائی میں کیسے آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہوں؟ آپ اپنے ایمان کو خود ضائع کر رہے ہیں. نہ تو آپ نے خدائے ذوالجلال کے کلام کی تقویم علمی پر اعتماد کیا ہے جو نظم نص ہے، نہ ہی ربط کلام پر، نہ ہی سیاق کلام پر، اور نہ ہی نفس مضمون پر، نہ ہی مشیت الہی پر اعتماد کیا ہے. آپ ارسطو ہی کی جولی میں گئے ہیں تو پھر آپ نے ارسطو کو خدا مانا ہے. بالکل. خدا تو خود کو خدا نہیں مانا. یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ آپ خدا کو خدا مانتے ہیں. اچھا، تو میں نے کہا تھا کہ چلیں آپ نے اگر یہ دو مقدمات ملائے ہیں، میرا دوسرا معارضہ یہ تھا اور یہ بھی قیامت تک ہے پوری ملت بریلویہ پر. خدائے ذوالجلال جو علیم بذات الصدور ذات ہے، اس نے جو عقائد دینے تھے اپنی مشیت کے مطابق دینے تھے، مولویوں کے کہنے پر تو نہیں دینے تھے. اب اس نے جو عقائد اور مسائل بیان کیے ہیں نصوص کی عظمت میں بیان کیے ہیں. مثلا اپنی الوہیت کو بیان کیا، 1400 آیات اس کی الوہیت پر بطور دلیل مہیا کی ہیں. صحیح. نبوت کے معیدات بیان کیے ہیں تو اس پر بھی دلائل بیان کیے ہیں، معیدات میں بھی دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے. احوال قیامت پر بات کی ہے تو دلائل دیے ہیں. اقوام و ملل کو سمجھایا ہے تو وہ ساری چیزیں وہی، یعنی کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ خدا نے جو بغیر دلیل کے ہو. خود اپنی ذات کو بھی دلیل کی روشنی میں پیش کر رہا ہے اللہ کی، اس کا وہ محتاج نہیں ہے. بالکل. سکھایا ہے مولویوں کو کہ جب بھی بات کرو دلیل کی عظمت میں کرو. تو میں اسی دلیل کا تقاضا کر رہا ہوں ملت بریلویہ سے کہ ایک حرف تو بیان کر دیں. صحیح. تو میرے اس معارضے کا پوری ملت بریلویہ کے پاس نہ جواب تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے الحمدللہ. دوسرا معارضہ یہ تھا کہ آپ یہ جو جعلی ترتیب دیتے ہیں جس کا تعلق ہی نہیں بنتا، تو آیا خدائے ذوالجلال نے بھی ان مقدمات کو ترتیب دے کر آپ کی طرح جعلی نتیجہ نکالا ہے؟ صحیح. جو آپ ارسطو کو رسول مان کر خدا مان کر جعلی نتیجہ بیان کر رہے ہو، کیا خدائے ذوالجلال نے بھی ایسا جعلی نتیجہ نکالا ہے؟ صحیح. اگر نکالا ہے تو ایک حرف دے دو. روئے زمین کی ملت بریلویہ کو چیلنج ہے فقیر کا. صحیح. یہ تو بیچارے شاہ صاحب ویسے ہی روٹی کے بنجارے ہیں. اگلی بات، تیسرا معارضہ میرا یہ تھا کہ یہ براہ راست رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. بالکل. کسی مولوی پر نہیں ہوا، نہ کسی محدث مجدد پر. صحیح.
یہ محدثین مجددین کے سارے اندازے ہیں، اندازوں سے عقائد نہیں بنتے، نصوص تعین کرتی ہیں عقائد کا کہ کیا ہے۔ کیا بات، صحیح۔ ہاں، اتنی بڑی متہم بشان اگر یہ بات ہوتی تو خدائے ذوالجلال اسے ضرورت امت سمجھ کر نازل کر دیتا، بالکل نہیں کیا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ نازل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ پر نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پہلے اس کی علت غائب بیان فرمائی، اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں کھول کر۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے اپنے کردار کی عظمت میں، سیرت کے تشخص میں، تقدس میں ہر ایک انگ قرآن کو بیان کر کے کھول کر بیان کر دیا۔ صحیح۔ اب میرا تیسرا معارضہ یہ تھا پوری ملت بریلویہ پر کہ مجھے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے مفسر ہیں قرآن کے، بے شک۔ ان سے ایک حرف ان آیات کے کنٹیسٹ میں بتا دیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفاضلے کو اس ترتیب سے اس انداز میں بیان کیا ہو۔ نہیں کیا، نہ دکھا سکتے ہیں، نہ دکھا کے ہیں۔ پھر میں نے کہا چلیں یہ جو آپ کی جعلی ایک نتیجہ کی صورت میں آپ آتے ہیں، جعلی ترتیب ہے، اس ترتیب کو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کو سکھائی ہو ہاں صحیح ہے۔ کہ یار یہ ترتیب یوں دے دینا، یہ میرا علمی حق ہے نا۔ بالکل۔ تو میں عرصہ دراز سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں ملت بریلویہ سے کہ یار مجھے کوئی ایک نشانہ، ایک حرف ہی بتا دو، یوں بتاؤ کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ سہون ہی سرزد ہو گیا ہو، وہ بھی دکھا دو، ہاں صحیح ہے۔ میں اسے بھی بطور دلیل قبول کر لوں گا کہ یہ نص رسول ہے۔ بالکل۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش، خدا بھی خاموش۔ اب آئیے میرا چوتھا معارضہ یہ تھا پوری ملت بریلویہ کے اس سارے سبجیکٹ پر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب ہو کر قرآن کریم کی توضیح، تشریح، تفسیر فرمائی ہے۔ یہ صحابہ سے زیادہ سمجھدار تو نہیں ہے۔ صحیح۔ چلیں ہم نیچے آ جاتے ہیں، اصحاب رسول میں بھی ایسی کوئی ایسا صاحب رسول دکھا دیں جس نے ان دو مقدمات کو ترتیب دے کر یہ جعلی نتیجہ نکالا ہو صحیح۔ ان آیات کے ضمن میں، تو میں وڈرا کر دوں گا، ہاں صحیح۔ میری بحث ہی نہیں ہے۔ ہم تو دلیل کے قائل ہیں، صحیح۔ یہ جعلی مذہبوں کے قائل نہیں ہیں۔ تحقیق کی دنیا میں رہنے والا بندہ دلیل اس کی مجبوری ہے۔ اچھا، تیسری یہ تھی کہ آپ کوئی بھی پانچواں میرا معارضہ یہ تھا کہ کوئی بھی شرعی دلیل مہیا کر دیں اس ترتیب بے مقدمات پر، کوئی بھی کسی سے صحیح۔ شرعی دلیل ہو، ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے ادلہ ترتیب دے۔ ابھی تو ہم قرآن پاک پر ہی ہیں اور شاہ صاحب نے روایتیں بھی بیان کرنے شروع کر دی، اور روایتوں کا جب وقت آئے گا شاہ جی پھر چلے گا روایت۔ ہاں صحیح ہے۔ پہلے قرآن میں رہیں گے، اللہ کے فضل سے 1 سال تک ہم اسی آیت پر رہیں گے، ہم معارضہ دیتے رہیں گے، آپ ہمارے معارضے کا جواب دیتے رہیں گے دلیل سے۔ صحیح ہے۔ اور آپ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر روزانہ تشریف لایا کریں میری لائبریری میں، انشاءاللہ۔ اور شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ بات جو ہے چلی ہے تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر چلے نا، لوگ سن رہے ہیں اسے، صحیح۔ آپ کو بھی سن رہے ہیں، ہمیں بھی سن رہے ہیں، اہل علم اس بات پر وہ تبصرہ بھی دے رہے ہیں، نقل و جرح بھی کر رہے ہیں، بسم اللہ۔ یہ تو دلیل کی بات ہے نا، میری اور آپ کی کوئی ذاتی رنجش تو نہیں ہے، نہ کوئی لڑائی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ارسطو کو جو استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو آغاز ہے نا اس کا، وہ کیا ہے امام راضی نے علیہ رحمہ نے۔ اب آئیے ہم ارسطو کی منطق کا کچا چٹا کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شاہ صاحب کا پہلا محاکمہ یہ تھا کہ یہ جی جزئی مشخص ہے۔ جی جی۔ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے جزئی مشخص کی تعریف تو کریں، صحیح۔ کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ نے اس کو مشخص کہہ کے قرآن کریم کے پورے نظم کی تحریف کر ڈالی ہے۔ آج آپ کی جزئی مشخص پتہ نہیں کدھر جائے گی، میں نہیں کہتا کہ بڑھ جائے گی، لیکن جائے گی کسی نہ کسی کھاتے میں، شاہ صاحب کا سر جا کر پھوڑے گی۔ دیکھیے
پوری صورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، یک بارگی سے نازل ہوئی ہے، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ خود اس بات کی گواہ ہیں کہ شاہ صاحب جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم کے نظم نسق کے اندر جزی کی تعریف یہ ہے، مناطق کا یہ کرتے ہیں کہ جو معنی شرکت کثیرین ہو، صحیح، جو اپنے معنی میں کسی اور کو قبول نہ کرے، کسی اور فرد کو۔ پھر اس کی اقسام ہے، جزی حقیقی ہے، اضافی ہے، فلاں فلاں فلاں، تو یہ آگے بحث چلے گی نا۔ پہلے تو ہم شاہ صاحب کی جزی کا کرتے ہیں نا جائزہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات میں نے ابتدا میں 4 قسمیں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، 3 قسمیں۔ اب جزی کی تعریف یہ تھی کہ جو معنی شرکت کثیرین نہ ہو، نا معنی شرکت کثیرین ہو، صحیح ہے، اپنے علاوہ کسی اور معنی کو بطور فرد معنی قبول نہ کرے، اور کلی وہ مفہوم ہے جو اپنے اندر کثیر افراد کے لیے معنی نہ ہو، جتنے مرضی افراد آ جائیں۔ صحیح ہے، اب آئیے ہم ربط کلام الہی کی قطعیت شاہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، صحیح، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ آپ ہم سے کلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے ان سعیکم، یہ جمع مذکر مخاطب ہے، صحیح صحیح، پوری انسانیت، کوئی فرد بشر ایسا نہیں جو اس کا فرد نہ ہو، اس کے معنی کا۔ صحیح، ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ صرف کثیرین نہیں، اب کوئی فرد واقعی پیچھے رہا ہی نہیں، بالکل سب مخاطب ہیں، اسے کہتے ہیں کلی۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے کلی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی، پھر فرمایا، یہ 2 رویے بیان کیے پوری انسانیت کو۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، صحیح، لفظ من بھی عموم کے لیے ہے، صحیح، بالکل، اس میں بھی کثیر افراد جو ذوی العقول ہیں وہ سارے مخاطب ہیں۔ بالکل، ایک فرد تو ایسا بتا دیجیے شاہ جی جو اس مفہوم کلی میں داخل نہ ہو۔ صحیح، فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے خیرات کی، تقوی اختیار کیا اور سچ کی، سچائی کی، حسنہ کی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ، اپنے قرب کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ 2 کلیاں آ گئیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، صحیح، جس نے بھی، یہ اللہ تعالیٰ 2 رویے دے رہا ہے، جس طرح قد افلح من زکا وقد خاب من دساہا، جی بالکل، وہ پوری انسانیت کو روڈ میپ دے رہا ہے قدرت۔ صحیح، شاہ صاحب نے علم معنی نہیں پڑھا، نہ بلاغت پڑھا ہے، شاہ صاحب نے صرف بریلویت پڑھی ہے، دین نہیں پڑھا۔ صحیح، اچھا، اما من بخیل، اس میں بھی کثیر افراد، کوئی فرد ان سے، کوئی کائنات میں ایسا مخصص ہے ہی نہیں جو اس کی تخصیص کرے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے حق کی تکذیب کی، بخل کیا، تو اس کے لیے وہ تنگی کا راستہ جو ہے، جہنم کا راستہ آسان ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جو وہ مال گن گن کر رکھتا ہے اس کو وہ نفع نہیں دے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ قاعدہ ہے اور کلیہ قاعدہ ہے، جزیہ نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی، یہ پوری کائنات اور انسانیت کے لیے ہے، لیکن شاہ صاحب نے انسانیت سیکھی ہو تو ان کو پتہ ہو انسانیت کیا ہوتی ہے۔ صحیح، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ، پوری انسانیت مخاطب ہے۔ صحیح، اب یہ کتنی کلیہ آ گئی؟ صحیح، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اب میں تمہیں ڈراتا ہوں جو بھڑکنے والی آگ ہے اس سے۔ آگے بیان کیا، ہاں یہ قاعدہ کلیہ ہے، لا یصلیٰ الا الاشقیٰ، اس میں اور کوئی نہیں جلے گا، صرف اشقیٰ جلے گا۔ واہ، صحیح، جو سب سے زیادہ بدبخت ہوا وہی جلے گا۔ کون ہے اس کا؟ الذی کذب وتولی، یہ نظم نسق کہہ رہا ہے، جس نے بھی جھٹلایا حق کو اور منہ پھیرا حق سے، وہ اشقا ہے، وہ اشقا ہے۔ صحیح، جس نے بھی، جس نے بھی، واہ واہ واہ، کس سے؟ جو پیچھے حقائق بیان ہوئے ہیں، بالکل، جس نے بھی، جو بھی اس زد میں آتا جائے گا وہ فرد بنتا جائے گا معنی کا۔ یہ اسے کہتے ہیں شاہ جی کلی، ایک فرد اگر مطلب ایک فرد کرے باقی نہ کریں، تو جس نے بھی ادھر جانا ہے جہنم میں،
وہ اس طرف وہ الذی کذب وتولی کے ضمن کا یعنی نس کا وہ معنوی فرد ہوگا. تو قدرت نے یہی کہنا تھا نا. صحیح. یہاں تو کوئی ایسا مشخص نہیں کیا کہ جناب والا بس ایک ہی ہوگا, دوسرا معنی شرکت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا, ایک ہی ہوگا. ہاں صحیح. تو اس طرح کا سارا قرآن کریم کا نظم جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, صحیح. تم میں سب سے بہت زیادہ کو سے میں جہنم کو بھروں گا. اور جہنم پھر کہہ گیا حل میں مزید, جی جی بالکل. حل میں مزید, تو کتنے افراد ہوں گے, صحیح. وہ کون ہوں گے جو اس کلی کے تحت آئے ہیں, اس معنی کے تحت افراد بنے ہیں صحیح. اپنے کردار اور رویے کی بنیاد پر. وَسَيُجَنَّبُهَا, اب شاہ صاحب کو اس کی منطق میں جواب دے رہا ہوں. صحیح. سیجنبوہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع بھی وہی نار تلظہ ہے. صحیح. اس کو بچا لیا جائے گا الذی یؤتی مالہ یتزکا, جس نے اپنا مال دیا اور تزکیہ اختیار کیا, یا جس مال کی وجہ سے مال پاک کیا, اپنی جان پاک کی. صحیح. یہ ہے قاعدہ صحیح. کلیہ, جزیہ قاعدہ نہیں ہے. اس کو جزی مشخص کہنے سے قرآن کی نصوص معطل ہو جاتی ہیں اپنے معنی سے. یہ نظم نس کے ساتھ مذاق ہے اور یہودیوں کی طرح یہ تحریف ہے. صحیح صحیح. صرف ایک ہی فرد ہے. اچھا, یہاں میں شاہ صاحب کا ڈرامہ ننگا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی اللہ دی یؤتی مال یتزکا, جس نے مال دیا ہے وہی صحیح. اب ہم شاہ صاحب کی جزئی مشخص کو ادھیڑ رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ مال تو ابوبکر نے دیا ہے. اب یہاں اس نظم نس کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام منصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ منصوص ہے. ٹھیک ہے. اب میرا جو معارضہ تھا کہ 17 سال تک حضرت ابن عباس 17 سال کے بعد یا اس کے کتنے عرصے بعد, یا چلیں دوسرے آگے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, بھائی وہ تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے ہیں. اب ان کا اعتراض تھا شاہ صاحب کا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. اب ہم ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. الاتقان کا انہوں نے جناب والا مجھے کہا تھا, اب ہم ان کو الاتقان دکھاتے ہیں. یہ ہے الاتقان. صحیح. شاہ صاحب ذرا ہوش سے سنیے گا. ٹھیک ہے. الاتقان, یہ الاتقان علامہ سیوطی کی, میری تو نہیں ہے. جی جی. انہوں نے نو استاسے میں لکھا ہے سبب نزول کے اعتبار سے, اور چوتھا یہ مسئلہ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے, اور امام واحدی اسباب نزول میں جو ماہر ہیں ان کا حوالہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں لا یحل القول فی اسباب نزول الکتاب الا بالروایت والسماع ممن شاہدوا التنزیل, اترتے وقت گواہی, جو عینی شاہد نہ ہو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. صحیح 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 صحیح. شاہ جی یا آپ کا قاعدہ جھوٹا ہے یا مذہب جھوٹا ہے. صحیح ہے. وہ کہتا ہے پھر صحیح یہیں تک نہیں رہا, وَوَقَفُوا عَلَى الْأَسْبَابِ, صحیح. اسباب نزول پر اس کی پوری واقفیت ہو. صحیح. ٹھیک ہے. وَبَحَثُوا عَلَىٰ عَنْ عَمَلِهَا, اور اس کے عمل پر بھی اس کا ٹھیک ہے کردار موجود ہو کہ کیا سنا اور کیا سمجھا, یا اس کے علم کی پوری جو ہے مہارت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ قاعدہ میرا تو نہیں ہے, اہل سنت کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لے آئیے عینی شاہد. آئیے عینی شاہد مولا کائنات ہو سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ اس وقت سے ہی قرآن سے وابستہ ہیں. بالکل. قرآن سارا ان سے وابستہ ہے, اور پھر ان کا دعویٰ ہے کہ میں ہر آیت کے بابت جانتا ہوں. بالکل. کہاں نہ اتری, کیسے اتری, کس بنیاد پر, کس عنوان پر, کس کے لیے. صحیح. یہ تصرفات ہیں ان کی علمی. بالکل. اللہ نے ان کو یہ باب علم نبوت کا جو ٹائٹل دیا ہے رسول اللہ نے ایسے نہیں دے دیا. بالکل. تو اب آپ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی بطور ولایت, ٹھیک ہے نا, ذمہ داری تھی کہ آپ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس کنٹیسٹ میں بیان کر کے اپنی مفضولیت کا اقرار کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح.
چلیں آپ مولا کائنات سے ایک حرف دکھا دیں اس آیت کے تصور میں کسی تفسیر میں، میں پھر ڈرا کر دوں گا شاہ جی آپ کا مرید ہو جاؤں گا. کیا ہوا؟ صحیح صحیح. اتنی بڑی اتھارٹی. اب شاہ صاحب کا چونکہ دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، بریلوی ہیں نا جی، ہاں ٹھیک. ان کے دماغ میں جو اصل چیز ٹھہری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جو طے کر لیں وہ کہتے ہیں کہ بس اس سے آگے نہ خدا کر سکتا ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ دوسرا کر سکتا ہے. ایک اور بھی حوالہ دے رہا ہوں، یہ شاہ صاحب مناہل العرفان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ کو میں اس کا بھی آپ کو جائزہ دے دیتا ہوں. یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہاں یہ لکھا ہے وَعَلَى هَذَا سبب نزول، پھر کہتے ہیں لا يحل القول فی اسباب النزول الا بالروایت والسماع ممن شاهدوا التنزیل ووقفوا على اسباب وبحثوا على علمها عن علمها. صحیح. ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے بھی یہی قاعدہ، آپ ان کا جا کر سر پھوڑے کہ ان بزرگوں نے یہ قاعدہ کیوں وضع کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، ابھی ہم اس کی جزئی کی چھان بین کر رہے ہیں نا شاہ صاحب جی کی، جی بالکل. تو ہم نے کتنی کلیاں بیان کر دی جن کے ساتھ یہ مضمون مشخص ہے. صحیح. اب پھر تو اس کائنات میں صرف دو ہی فرد رہ جائیں گے اور تو کوئی فرد ہی نہیں رہے گا. ہاں. کسی عمل، کسی کے شخص کی کوئی پذیرائی نہیں ہے اور کسی کا کوئی مطلب مواخذہ نہیں ہے. اب الذی یؤتی مال و یتزکیٰ، ہمارے پوری بریلویت کو یہی بخار چڑھا ہوا ہے کہ اہل بیت کے پاس مال نہیں تھا، اس لیے اہل بیت یہاں مراد نہیں ہو سکتے. شاہ صاحب یہاں مجھے تانا دیتے ہیں میں زہرا کا بیٹا ہوں. ہاں جی جی. اور تو زہرا کا بیٹا ہوتا تو زہرا کی غیرت کرتا، ہائے ہائے ہائے. کبھی غیرت آئی نہیں ہے. بالکل. شاہ صاحب کو نہ غیرت آئی ہے نہ آ سکتی ہے. شاہ صاحب کی مجبوری ہے وہ روٹی جو حق کو چھپانے پر ان کو ملتی ہے. ایک طرف تو یہ فتاوی رضویہ شریف، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو علوی کو علیوی کہے، یعنی جس کی نسبت حضرت علی سے ہے خاندان کے اعتبار سے، اس کے یعنی آج کل بھی کسی کو اگر علوی کو علیوی کہے، آپ بھی علوی ہیں غالباً، تو ان کو سمجھا دیں کہ آپ کو علیوی نہ کہیں کبھی، کیونکہ کافر ہو جائیں گے اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق. جو ہزاروں نسل در نسل بعد میں آنے والا بچہ ہے اس کو بھی اگر کوئی علیوی کہے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے مطابق وہ کافر ہے. تو جس نے مولا کائنات کو ممبروں پر چڑھ کے گالیاں دیں، شاہ صاحب آپ میں حیا اور شرم نام کی کوئی شے ہوتی تو ضرور فیصلہ دیتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبنی من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. اور ام المومنین بھی اس عملے میں وہ گواہ ہیں اس حوالے سے، اور کئی اصحاب گواہ ہیں. بلکہ ان کے ماما جی کا تو استقبال بھی مولا کائنات پر گالیوں سے ہوتا تھا. یہ اتنے سالوں تک ایک تشخص بنا رہا. اور جس وقت وہ میری کتاب آ رہی ہے الحمدللہ، جس وقت گالیوں کو روکا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں کے شامی ان کے نان کے شان کے یا مسیر شسیر یہ سب کہنے لگے کہ ہائے 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 سنت تر کر دی گئی ہے. ہاں جی، یہ ہے ان کا مذہب، یہ ہے ان کا. تو ان کو کیسے قرآن آئے؟ ان کو کیسے قرآن آئے؟ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ کلی مشخص پر جو ان کا ڈیرا چلا ہوا تھا، اب ہم ان کی کلی کو توڑ رہے ہیں. شاہ صاحب یہ ہے تفسیر القرطبی. ٹھیک، یہ اہل سنت میں بہت بڑی قدآور شخصیت ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈرامے باز ہے نا جی، علم پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں دیکھتے نہیں ہیں، ڈرامے سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں. اب وہ وقت نہیں رہا شاہ صاحب ڈرامہ بازی کا، اب وقت رہا ہے کس کا؟ 2 + 2 = 4، 4.25 نہیں، صحیح 3.25 بھی نہیں، بالکل پورے 4. اب آئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابوبکر صدیق ہے. جی. سبحان اللہ، مجھے اس سے کوئی اعتراض والی بات نہیں، نہ میں نے کبھی کی ہے. بالکل کہ وہ اپنے حرمت کردار کی بنیاد پر اس آیت کا معنی ہیں. لیکن اگر وہی ابن عباس کچھ اور کہہ دیں، صحیح ہے. شاہ صاحب یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر کا صفحہ آپ کو آ جائے گا، وروا عن ابن عباس
ان السورۃ نزلت فی ابی الدحداء اوئے ہوئے ہوئے. فی النخلۃ التی اشتراها بحائط لہ. ٹھیک ہے. پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. صحیح صحیح. بیان کر کے آگے کہتے ہیں فنظرت واللیل اذا یغشی اللیل الی آخر السورہ فی بستان ابی الدحداء وصاحب النخلہ. صحیح. شاہ صاحب یہ ابن عباس فرما رہے ہیں یعنی الجنہ واما من بخل واستغنى یعنی الانصار وکذب بالحسنى بالسباب فسنيسره لليسرى واما من آگے آئے لا يصلى الى الاشقى یعنی بذالک لا يصلىها الى الاشقى یعنی بذالک الخزرجی وہ منافق جی جی جس نے وہ کھجور نہیں دی تھی. جی جی. وکان منافقا اور منافق تھے. فمات علی نفاقہ وہ اپنے نفاق پر مرا. وسیجنبها الاتقى یعنی ابو الدحداء الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. ہوئے 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 ہوئے. شاہ جی ابن عباس نو جا کے سمجھاؤ آتے روڑا ہی پہ گیا. تضاد آ گیا. صحیح. اذا تعارضا تساقطا جب دو باتوں میں تعارض آ جائے تو ساقط ہو جاتی ہیں وہ دلیلیں. شاہ جی چھٹی ہو گئی جزئی مشخص کی. جزئی مشخص کی چھٹی. میں نہیں کر رہا ابن عباس کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو میری جان اچھا چلیں ایک اور تفسیر کا بھی حوالہ دیتا ہوں. شاہ صاحب کو بڑی تسلی دوں گا جزئی مشخص کے حوالے سے. یہ توبہ کریں صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کی دنیا میں چلے جائیں. صحیح. کیونکہ قرآن کی تحریف بالکل بالکل. یہ جناب آگے ہے فتح رضوی آ گیا. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی جزی اڑا کر رکھ دی ہے. اچھا. یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں شاہ صاحب. یہ ہے جناب والا وہ تفسیر بیان کرتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا عَلَيْهِ عَهْدٌ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَلَٰكِنَّهُ مُقَدَّمُ الْأُمَّةِ وَسَابِقُهُمْ فِي جَمِيعِ هَٰذِهِ الْأَوْصَافِ وَسَائِرِ الْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ فَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَقِيًّا كَرِيمًا جَوَّادًا بَذَّالًا لِأَمْوَالِهِ فِي طَاعَةِ مَوْلَاهُ ونصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکم من درہم ودینار بذلہ ابتغاء وجہ ربہ الکریم ولم یکن لأحد من الناس عنده منة يحتاج الیہ ان یکافئہ بها ولكن كان فضله واحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال عروۃ بن مسعود رضی اللہ تعالی. واہ واہ واہ. ایک اور آ گیا. یہ کون ہے؟ یہ شیعہ تو نہیں ہے. یہ تو سخت قسم کا سنی ہے. جی جی بالکل. تو شاہ صاحب کی ساری منطق اڑا کر رکھ دی گئی. اچھا یہاں ہم ایک اور حوالہ پیش کرتے ہیں جس کو ذرا مختصر بتا دیں وہ جو عربی نہیں جانتے. ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ ڈرامہ نہ لگاؤ مولویو. اچھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور معنی اتقا ہیں. ٹھیک ہے. پر یہاں ان کے بارے میں یہ حسر پیدا کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. وَأَوْلَى الْأُمَّةُ بِعُمُومِهَا فَإِنَّهَا لَفْظٌ یعنی یہ ساری عمومات ضائع ہو جائیں گے جو پیچھے بیان ہوئے ہیں. وَأَوْلَى الْأُمَّةُ بِعُمُومِهَا فَإِنَّ لَفْظَهَا لفظ العموم وهو قوله تعالیٰ سَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. صحیح. ٹھیک. صحیح ہو گیا. سمجھا گی. تو شاہ صاحب آپ قرآن کریم کی تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں. توبہ کریں. خدا سے ڈر جائیں. اپنی ضد میں اڑے نہ رہیں ورنہ کچھ اور فقیر کہہ دے گا. صحیح. چلیں اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں الحمدللہ تعالیٰ. یہ ساری تفسیریں پڑھی ہیں یہ ساری. صحیح. اور ادھر سارا اصول تفسیر پڑھا ہے. یہ سارا اصول تفسیر پڑھا ہے. سمجھا گی نا. تقریباً 1000 کے قریب کتاب جو ہے یہ اصول تفسیر کے حوالے سے ہے. شاہ صاحب کو خواب آتے ہیں. صحیح. ہم اگر کوئی لحاظ کرتے ہیں. چلیے اب پھڈا یہ تھا کہ ان کے پاس مال ہے. ہاں. انہوں نے مال دیا اور اہل بیت نے نہیں دیا. شاہ صاحب آپ چونکہ اموی شاہ ہیں نبوی شاہ ہوتے تو آپ کو اہل بیت کے مال کا اندازہ ہوتا. جی جی بالکل. آپ میری کتاب پڑھیں گے نا. ہاں اقتصادیات اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم. اب میں چھوٹا سا اندازہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں سیدہ پاک کا بیٹا ہوں. اچھا ذرا اوپر جائیے نا. سیدہ پاک کی ماں کیا ہے؟ ہاں نانی صاحبہ. بالکل. جدہ یعنی محسن اسلام. بالکل. ملیکۃ العرب.
محسن اسلام، بالکل بالکل. ان کے پاس کتنا مال تھا؟ ہاں. خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گواہ ہیں کہ میرا مال دیناروں میں تھا اور ان کا مال، میرا مال درہموں میں تھا، ان کا مال دیناروں میں تھا. اور جب میں ان کے مخزن سے نکالتا ڈھیر لگ جاتا تو اتنا لگ جاتا کہ پرلی طرف والا بندہ نظر ہی نہیں آتا. شاہ جی انے ہو گئے ہو، تو انو 10,000 درہم نظر آ گئے نے تے نانی انہاں دا مال نظر نہیں آیا. جے تو اصل فاطمہ دا بیٹا ہوندا صحیح تو اپنی نانی دا حیا کردا. ہوئے حیا دے تے قریب نہیں گزریا تو، شرم تیرے قریب تو نہیں گزری، شرم دی شین نہیں لگی، مینوں شرم دلانا ہے، حیا کر کچھ. تو عاقلۃ الاقبات، صحیح عاقلۃ الاقبات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ جگر خارا، ہند کا بیٹا ہے تو، تیری وہ نانی ہے، یہ نانی نہیں ہے. ہوئے کیا بات. ہاں تو اگر اس نانی کا نواسا ہوتا تو ضرور اب تجھے اپنی نانی کا مال نظر آتا. تجھے وہی نظر آ رہا ہے. صحیح. ہاں جی صحیح. حیا کر شاہ، حیا کر. حیا سے تو بالکل عاری ہو چکا ہے. غیرت نام کی تو شے کوئی نہیں تیرے اندر. ایک طرف قبلہ دیکھیے، ایک طرف 10,000 درہم اور نستاس غلام کھڑا ہے ایک ترازو میں، صحیح. اور ملت بریلویہ کے لوگ دوسری طرف اس 10,000 کے ساتھ ترازو کر رہے ہیں. کس کا؟ اہل بیت کے مال کا. اب جس مال نے نبوت کو غنی کر دیا ہے وہ مال یہ سارے بریلوی کھا گئے. جس مال نے اتنے سالوں تک امت کی کفالت کی ہے وہ مال سارا بریلوی کھا گئے. اور ظالمو، اور قبراں دیاں چادراں لان والے ہو، چورو، حیا کرو. اس مال کو کیوں ہضم کر گئے ہو؟ ایک اور مال بھی ہے. صحیح. یہ جو کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، دادا تے پتر تے اپنے باپ دا حیا کردا ہے، باپ دا بھی حیا کردا ہے. یہ نشان حیا ہے ہی نہیں. حیا دی رتی کوئی نہیں اس شاہ دے وچ. اے وہ باپ دسدا پیا ہے، مولا کائنات دا باپ. پہلے مولا کائنات نے اپنے باپ دا مالی حجم دسیا. کیا کیا؟ ابا طالب اسمت المستجیری وغیث المحول و نور الظلامی. میرا بابا جس وقت سخاوت شروع کرتے بادل برستے تھک جاتے، 61 سالیوں میں بابا عطا کرتا نہیں تھکتا تھا. شاہ جی تو اپنے پیو دا ہوندا تے تینوں یہ مال نظر آنا چاہیے سی. صحیح. صحیح. یہ کتاباں میں نے بھی کھایا کر کے کہ تینوں کس لکھ کے دیتا ہے. خون کی حمیت اور غیرت بولتی ہے. صحیح. ہاں میں نہیں کہتا کہ آپ کا ڈی این اے کروں. میرا ایک شاگرد ہے اٹالین، تو وہ بڑا الو کا پٹھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا سسٹم لے آتا ہوں یہاں اور ڈی این اے کرتا ہوں. صحیح. اصلی سید اور نقلی سید پہ. تو میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں کہ ہمارا سادات کے ساتھ احترام ہے کا رشتہ ہے، خبردار الو کے پٹھے. صحیح. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا سے بات نہیں، تو پورے اہل مکہ سے کہا، اہل مکہ، جو میں محمد کریم کا اس محفل میں، جو یہ محفل نکاح تھی، جی تو اس میں نکاح کے محفل میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا نا، اس میں الفاظ تھے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و زرع اسماعیل و ذکر معد و عنصر مدر وجعلنا حضانۃ بیتہ وصبواس حرمہ وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا. ہمارا بیت جو ہے یہ کس شان کا ہے ہمارا گھر. وجعلنا الحکام علی الناس، ہم پوری انسانیت پر حکام رہے ہیں. کدی بھکھے ننگے بھی حکام بنے. حیا کر یا تینوں دادی دی حیا نہیں تے ساڈی کیویں ہونی ہے؟ اسی تو دے تیرے مانگا تا ہیں، وہ درد غلام ہیں، سگ ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے اور شاہ صاحب پر توبہ واجب ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اب دیکھو ڈرامہ پوری ملت بریلویہ کا، یہ ڈرامہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ 10,000 درہم نستاس غلام کھڑا کرتے ہیں اور دوسری طرف ساری اہل بیت کا سارا مال
کتنا جس پر اعداد و شمار کو پسینہ آ جاتا ہے. صحیح. جے تو حلالی شاہ ہیں تے اپنی نانی اماں دا مال گن کے اگلی واری آویں. ہائے ہائے ہائے. حلالی شاہ ہیں تے حضرت خدیجہ دا مال گن کے آویں. ہائے ہائے ہائے. تے اپنے دادے حضرت ابو طالب علیہ السلام دا مال گن کے آویں کہ کتنا مال ہے. پھر اس مال دا اور او مال حضرت ابوبکر صدیق دے مال تو کتنا پہلے. ہاں صحیح ہے. انہاں دوواں مالاں دی عظمت تے اعجاز یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے غلام آزاد کروائے ہیں. حضرت خدیجہ کے مال نے نبوت کو غنی کر دیا ہے. قرآن اس کا گواہ ہے. بالکل بالکل. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَآغَنَا. ہم نے آپ کو مال خدیجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. پوری تفسیروں میں یہ بات آئی ہے اہل سنت کی. اور جس مال نے نبی کو غنی کیا ہے وہ مال شاہ صاحب کے ریکارڈ میں نہیں آتا. وہ کتنا مال ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جناب والا آپ پوچھ لیں کتنا مال ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. آگے چلیے. جو مال ابو طالب ہے اس نے پیکر نبوت اور مزاج اور خمیر نبوت کو پروان چڑھایا ہے. بالکل. جو مال خمیر نبوت کا حصہ بن گیا ہے اور 50 سال تک جو رسالت کی کفالت کرتا رہا مال. صحیح. بولیے. بالکل. اور رسول کے غلاموں کی بھی کفالت کرتا رہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مال.